اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل لعبادی یقولوا التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 53 ہے، 53، اور ترجمہ اس آیت کا یہ ہے: اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں، کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلوا دیتا ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس سے پہلے کی جو آیات تھیں وہ کفار اور مشرکین کے اعتراضات کے جوابات میں تھیں۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو یہاں پر جو نصیحت کی ہے، خاص طور سے مومنین کے گروہ سے، کہ تمہارا کام اللہ کی طرف دعوت دینا اور اس کے رسول کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، لوگوں کو حق بات کی دعوت دینا ہے، اور اس کے نتیجے میں لوگ تمہارے مخالف ہوں گے، لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے، لوگ تمہارے خلاف بہت ساری باتیں کریں گے، سازشوں کے جال بنیں گے اور تمہیں غصہ دلائیں گے تاکہ تمہاری زبان سے ایسی باتیں نکلوا دے جس پر بعد میں گرفت کی جا سکے، اور لوگ ایک دوسرے کو کہتے پھریں کہ دیکھو یہ شخص کیسی باتیں کرتا ہے اور کیسی غلیظ زبان کا استعمال کرتا ہے، تو تمہاری تمہاری ہی باتوں کو تمہارے خلاف وہ لا سکیں۔ یہ سب ان کے ارادے ہیں، اور شیطان مردود نے ان کو آمادہ کر رکھا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ شیطان مردود یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اندر غضب کی آگ بھڑکا دے اور تمہاری زبان سے ایسی باتیں نکلوا دے کہ پھر تمہارے آپس ہی میں پھوٹ پڑ جائے، ایک دوسرے سے تمہارے خلاف، تمہارے ایک دوسرے سے نفرت دلوں میں بیٹھ جائے۔ لہذا اپنے آپ پر قابو رکھو، اپنے آپ پر کنٹرول رکھو، زبان کو ہمیشہ اپنے قابو میں رکھو اور بہت سوچ سمجھ کر بولو۔ یہاں پر حکم دیا وَقُلْ لِعِبَادِي، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے۔ یہاں پر بندوں سے مراد یہ امت مسلمہ کا گروہ ہے جو خاص طور سے مخاطب ہے، اور باقی تمام لوگ اس کے مخاطب ہیں، کہ یقول التی ہی احسن، کہ وہ بات کریں جو سب سے بہتر ہے، سب سے عمدہ ہے، سب سے شاندار بات ہے، اس بات کو کیا کریں۔ سورہ بقرہ میں بھی یہ بات کہی گئی تھی وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ تم لوگوں سے اچھی باتیں کرو، عمدہ باتیں کرو، اور یہاں پر یہ کہا گیا کہ سب سے بہتر جو بات ہے وہ بات کیا کرو۔ اور ایک جگہ پر قرآن پاک میں فرمایا گیا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس آدمی سے بڑھ کر کس کی بات ہوگی جو یہ لوگوں کو دعوت دے، اسلام کی طرف بلائے اور کہے کہ اور نیک اعمال کرے اور اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل کرے۔ تو اسلام کی طرف بلانا، اسلام کی طرف دعوت دینا، یہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر بات ہے، سب سے عمدہ بات ہے۔ اب اس بات کو کہنے کے سلسلے میں جو سلیقہ ہے، جو طریقہ ہے، جو ادب ہے، وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آدمی غضبناک نہ ہو، آدمی جو بھی گفتگو کرے وہ اتنے اچھے طریقے سے کرے کہ وہ سامنے والے کے دل کے اندر اترتی ہوئی چلی جائے۔ ایسے الفاظ استعمال کرنا جس سے مخاطب کی تحقیر ہو اور اس کی تذلیل ہو، یہ مناسب نہیں ہے۔ گفتگو ہمیشہ ایسے دائرے میں ہونی چاہیے جو ادب کا دائرہ ہے، شائستگی کا دائرہ ہے، وقار کا دائرہ ہے، اس طریقے سے گفتگو ہونی چاہیے۔ جب گفتگو اچھی ہوتی ہے، یعنی اگر آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کر رہا ہو تو بھی اس کے ساتھ اچھی گفتگو کی جائے۔ ایک آدمی ہے جو آپ کے در پہ ہے، آپ کے خلاف ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو آپ کی دشمنی پر ابھار دے، لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے نفرت اور کینہ بھر دے، لیکن اس کا جواب بھی جب آپ دیں تو اچھائی سے دیں، کیونکہ جو اچھائی ہوتی ہے وہ برائی کو مٹا دیتی ہے۔ قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا، سورۃ المؤمنون کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی گئی ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کہ برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو سراسر بھلائی والا طریقہ ہو۔ نحن اعلم بما یصفون، اور جو کچھ بھی یہ لوگ بیان کر رہے ہیں اس سے ہم خوب اچھی طریقے سے واقف ہیں، یعنی یہ جو اپنی حرکتیں کر رہے ہیں اس سے ہم بہت اچھی طریقے سے واقف ہیں۔
اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ایک جگہ پر اور بھی ارشاد فرمایا، جس کو ابھی میں نے پڑھا بھی تھا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ کی سب سے بہتر بات اس سے زیادہ اچھی بات کہنے والا کون ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، نیک کام کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ آگے فرمایا گیا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بھلائی سے دفع کرو۔ فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست۔ وما یلقاها الا الذین صبروا، اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرے۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور اسے سوائے بہت ہی بڑے نصیب والوں کے اسے اور کوئی نہیں پا سکتا۔ تو یہاں پر یہ بات خاص طور سے ارشاد فرمائی گئی ہے کہ تم اپنے آپ کو، اپنی زبان کو بالکل قابو میں رکھو، اور جو برائی ہیں اس کو اچھائی سے دور کرو۔ یعنی لوگ جب تم دعوت کا کام کر رہے ہو، نیک باتوں کی دعوت دے رہے ہو، تو لوگ تمہارے خلاف ہوئے جا رہے ہیں، لیکن تم اپنے آپے سے باہر نہ ہو، تم اپنے آپ پر کنٹرول مت کھو، تم اپنی زبان کو عمدہ رکھو، اپنے اخلاق کو پاکیزہ اور شائستہ رکھو، اور دیکھو کہ جو دشمنی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ تمہارا حسن کردار، تمہارا اچھا عمل، تمہارا بہترین رویہ، تمہارا بہترین برتاؤ تمہارے دشمن کے دل میں بھی اپنی محبت پیدا کر لے گا، اور اس کے دل کو بھی گرویدہ کر دے گا، اور وہ تمہارا اسیر ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کأنہ ولی حمیم، وہ جس کے درمیان میں دشمنی تھی، تمہارے اور اس کے بیچ میں دشمنی تھی، اس کے دل کے اندر حسد اور بغض بھرا ہوا تھا، وہ نفرت سے جل رہا تھا، لیکن اب تمہارے اچھے اخلاق کی وجہ سے، تمہارے اچھے کردار کی وجہ سے وہ تمہارا ایسا دوست ہو گیا، ایسا دوست ہو گیا کأنہ ولی حمیم، تمہارا بالکل جگری دوست ہو گیا، دلی دوست ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تمہارے اچھے اخلاق کی برکت ہے۔ اور یاد رکھو کہ جو شیطان مردود ہے وہ ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر برائی پیدا کر دے۔ وہ چاہتا یہ ہے کہ اس طریقے سے وہ کام کرے کہ تمہارے دل کے اندر برائی پیدا ہو جائے۔ وہ چاہتا، نزغہ کہتے ہیں وسواس ڈالنے کو، وہ ایسے وسواس ڈالنا چاہتا ہے تمہارے ذہن کے اندر، تمہارے دل کے اندر، اس طریقے سے وسواس ڈالنا چاہتا ہے کہ ینزغ بینہم، وہ دلوں کے اندر ایسے وسواس ڈالتا ہے کہ دشمنی پیدا کر دے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، اور شیطان انسان کے لیے شروع سے ہی اس کا کھلا ہوا دشمن رہا ہے۔ وہ ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ یہ لوگ آپس میں لڑیں، آپس کا اتحاد پارا پارا ہو، ایک دوسرے کے خلاف اپنی زبانیں نکالیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں، ایک دوسرے پر الزام لگائیں، تہمتیں لگائیں، اور ایک دوسرے سے دست و گریباں رہیں، ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہیں، اور یہ اخلاقی اعتبار سے بالکل پست ہو جائے، اخلاقی معیار سے بالکل گر جائے۔ یہ شیطان مردود چاہتا ہے۔ لیکن تم اپنے آپ کو قابو میں رکھو، اور ساری لڑائیوں کی جڑ یہ زبان ہوتی ہے۔ اگر انسان اپنی زبان پر تھوڑا قابو پا لے، اگر زبان پر اور اپنے آپ پر قابو پانا سیکھ جائے، تو بڑے سے بڑے مسئلے بھی حل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ زیادہ تر جو لڑائیاں ہوتی ہیں وہ زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں، چاہے وہ گھروں کی لڑائیاں ہوں، چاہے وہ دوستوں کی لڑائیاں ہوں، اور چاہے وہ معاشرے کے اندر رہنے والے لوگوں کی لڑائیاں ہوں۔ زبان کی وجہ سے ہی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ آدمی کا برداشت نہ کر پانا، قابو کو کھو دینا، ایسی بات زبان سے نکال دینا جو سامنے والے کو تکلیف دینے والی ہو، سامنے والے کو غصہ دلانے والی ہو، اور اس کے بعد پھر شیطان اپنا کام کرتا ہے۔ وہ اس چھوٹی سی آگ میں پٹرول ڈالتا ہے، اور اس کے بعد وہ آگ بھڑک جاتی ہے اور جلا کر خاکستر کر دیتی ہے، دو گھروں کو جلا دیتی ہے، رشتوں ناتوں کو جلا دیتی ہے، دوستیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ آگ اس قدر خطرناک ہے، اور اس کی شروعات زبان سے ہوتی ہے۔ لہذا زبان کو اپنے قابو میں رکھو۔ یہ حکم دیا گیا ہے اگر تم اچھا معاشرہ چاہتے ہو، بہترین گھر چاہتے ہو، تو تمہاری زبان انتہائی عمدہ ہو، انتہائی شائستہ ہو، انتہائی پاکیزہ ہو، اچھی باتوں کو نکالنے والی ہو، تمہارا کردار انتہائی عمدہ ہو، انتہائی شاندار ہو، تمہاری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے والی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ ایک سچا مسلمان کون ہے؟ سچا مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے اور ہاتھ پیروں سے دوسرا سلامت رہے، دوسرا محفوظ رہے، اس کی زبان آگ نہ اگلتی ہو، اس کے ہاتھ اور پیر کسی کو تکلیف نہ پہنچاتے ہوں، وہ سچا مسلمان ہے۔
جس کی زبان ہر ایک کے لیے پھول برساتی ہو اور عمدگی سے بات کرنا جانتی ہو، جب وہ کسی سے ملتا ہو تو اس کے چہرے پر انتہائی خوشیاں ہوں، خوشی کے ساتھ ملتا ہو۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ بھی ایک صدقہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے ملو تو بوجہ طلیق، انتہائی خوشی کی حالت میں ملو، تم کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے ملو، وہ دیکھ کر خوش ہو جائے، اس طریقے سے ملو، ایک دوسرے سے ملو، ایک دوسرے سے ملاقات کرو تو زبان تمہاری اس طرح سے ہو کہ دوسرے کا دل اپنی طرف کھینچ لے۔ تو فرمایا گیا کہ لوگ تمہارے دشمن ہوں گے، لیکن اس دشمنی کو تمہاری اچھی زبان اور بہتر کردار سے دور کیا جا سکتا ہے۔ اور ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگتے رہو شیطان مردود سے، اللہ کی پناہ حاصل کرو، اللہ کی پناہ مانگو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگو، اللہ رب العزت تمہیں پناہ دے گا، اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرو، تمہاری زندگی بہترین اور شاندار بن جائے گی۔ تو زبان کا استعمال بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔